بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام و معزز سامعین، آج 10 رمضان المبارک کی مناسبت سے مقصد صوم حصول تقوی کے تحت آپ سننے جا رہے ہیں تقوی کے 3 درجات۔ عزیزان گرامی، آج کل ہمارے ذہنوں میں عام طور پر متقی کا ایک خاص مفہوم بیٹھ گیا ہے۔ جب ہم لفظ متقی سنتے ہیں تو وہی مفہوم ذہن میں آتا ہے، یعنی دودھ کا دھلا ہوا اور اعلیٰ درجے کا پرہیزگار۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر سچا پکا مسلمان جو منافق نہیں وہ متقی ہے، کیونکہ علماء امت کی تصریح کے مطابق تقوی کے 3 درجات ہیں: ادنا، اوسط اور اعلیٰ۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ کفر اور شرک سے بچ جائے۔ یہ سب سے کم اور ادنا درجہ ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اگر زیادہ کچھ نہیں تو بندہ کم از کم اتنا کر لے کہ کفر و شرک سے بچ جائے، تب بھی وہ آخرت کے دائمی عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے تقوی کا یہ درجہ فرض و لازم قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ اس آیت کریمہ میں تقوی سے یہی مراد ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، یعنی وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معافی اور مغفرت کے اختیارات بھی رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اہل ان اتقى فمن اتقانی فلم یجعل معی الہا فانا اہل ان اغفر لہ، کہ میں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور جس نے تقوی اختیار کیا یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میری شان یعنی شان رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ قوم ہے جو شرک اور بت پرستی سے بچتی ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتی ہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جیسے کفر و شرک سے بچتا ہے، تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بھی بچے۔ یہ درمیانی درجے کا تقوی ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے، اور محاورے میں اسی کا نام تقوی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، میں تقوی کا یہی معنی مراد ہے۔ اب جو شخص جتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا اور بچنا چاہے گا وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے فرمائش کی کہ آپ تقوی پر ایک کتاب لکھی، تو انہوں نے فرمایا صنفت کتاب البیوع، میں نے خرید و فروخت اور دوسرے معاملات پر ایک کتاب لکھ دی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ معاملات میں شریعت کے احکامات کی پابندی اور محرمات سے بچنا تقوی پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، رب کریم اسے ضرور بالضرور اپنا پیارا بناتا اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے۔ اس کی تفسیر بعض علماء نے یہی بیان فرمائی ہے۔ ایک عبرت آموز واقعہ اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن صفوی نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک عبرت آموز واقعہ بیان فرمایا ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نوجوان عبادت گزار اور پرہیزگار تھا۔ ایک عورت اس پر فریفتہ تھی، وہ اس کو مسلسل اپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ وہ نوجوان ایک دن اس کے گھر آ ہی گیا۔ لیکن اللہ کی شان، اسی وقت اسے یعنی اس نوجوان کو
قرآن کریم کی یہ آیت جس میں فرمایا گیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ گناہ کا لاحق ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ ایک اس کی حقیقی ایمانی آنکھ کھلی، خواب غفلت سے بیدار ہو گیا اور ارادہ معصیت ترک کر دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کا اس قدر غلبہ اس پر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو پھر یہی آیت بار بار پڑھنے لگا، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے وہ جاں بحق ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور دعائے مغفرت کے بعد اس کی قبر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے 2 جنتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو سن کر قبر کے اندر سے آواز آئی، یہ عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں بخشی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا ہے کہ ہر کے دارد خوف حق در دل، دوا میں جنت المأوا دہت اورا مقام۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام خوف الہی اور تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ جس کی زندگی میں ہے، حق تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی، اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح تقوی عطا فرمائے اور تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔